خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کر رہے ہیں، قرآن کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 79۔ جی، اور خاص طور پر اس کی ایک تفسیر جو ہمیں ایک مخصوص ماخذ سے ملی ہے، علماء یہود کی تحریف تورات مکر و اضواب کے عنوان سے۔ بالکل، تو ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ آیت کیا کہتی ہے، اس تفسیر میں کیا سیاق و سباق بتایا گیا ہے، اور یہ جو الزام ہے تحریف کا، اس کی کیا وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ٹھیک، تو آیت کا مفہوم ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، مطلب ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں جی، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے تھوڑا دنیاوی فائدہ حاصل کر لیں۔ تو یہ تو صاف طور پر مذمت ہے نا؟ بالکل شدید مذمت ہے۔ اور یہ جو لفظ ویلن ہے نا، تفسیر اس پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ صرف افسوس نہیں ہے۔ اچھا، جی نہیں، مفسرین جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ شدید عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ اوہ، اور سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تو یہ جہنم کی ایک وادی ہے، اتنی خوفناک کہ پہاڑ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کافر اس میں 40 سال گرتا رہے گا، پھر بھی تہ تک نہیں پہنچے گا۔ 40 سال؟ جی، اور ایک سعود نامی آگ کے پہاڑ کا بھی ذکر ہے جس پر چڑھنے میں 70 سال اور پھر گرنے میں 70 سال۔ تو یہ بہت ہی سنگین وعید ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ واقعی بہت سنگین۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ ماخذ کن لوگوں کی بات کر رہا ہے؟ یہ جو کہا گیا اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ دیکھیں، یہ تفسیر جو ہم زیر بحث لا رہے ہیں، یہ خاص طور پر یہودی علماء کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہودی علماء؟ جی، الزام یہ ہے کہ انہوں نے تورات میں جان بوجھ کر رد و بدل کیا، یعنی تحریف کی۔ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کیوں کرے گا؟ اس کا محرک کیا بتایا گیا ہے؟ اصل میں تفسیر کے مطابق بنیادی وجہ تھی مالی مفاد اور اپنا اثر و رسوخ کھونے کا ڈر۔ اچھا، انہیں یہ خوف تھا کہ اگر عام لوگوں نے تورات میں آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات پہچان لیں جو وہاں لکھی تھیں تو وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ بالکل، اور اگر وہ مسلمان ہو گئے تو ان علماء کی جو حیثیت تھی، جو انہیں نذرانے ملتے تھے، وہ سب ختم ہو جاتا۔ تو یہ گویا دنیاوی فائدے کے لیے تھا، قرآن کے الفاظ میں ثمناً قلیلاً، تھوڑی قیمت کے لیے۔ جی بالکل، تفسیر اسے ایسے ہی پیش کرتی ہے، گویا دین کو دنیا کے معمولی فائدے کے لیے بیچ دیا۔ کیا اس ماخذ میں کوئی خاص مثال بھی دی گئی ہے کہ کیا بدلا گیا؟ کوئی ٹھوس بات؟ ہاں، دی گئی ہے۔ ایک بہت واضح مثال ہے۔ تفسیر کا دعویٰ ہے کہ اصل تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یوں بیان ہوا تھا: خوبصورت چہرہ، گھنے سیاہ بال، سرمگے آنکھیں، درمیانہ قد۔ ٹھیک ہے، لیکن الزام یہ ہے کہ ان علماء نے اسے بدل دیا اور کیا لکھا؟ لمبا قد، نیلی آنکھیں اور ہلکے کم بال۔ ہیں؟ یعنی بالکل الٹ؟ جی بالکل الٹ تفصیلات۔ یہ تو بہت بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یقیناً۔ اور تفسیر کے مطابق اس کا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ لوگوں نے پہچانا نہیں۔ جی، جب عام یہودیوں نے اپنے علماء سے پوچھا کہ آنے والے نبی کا حلیہ کیسا ہوگا، تو انہیں یہ بدلی ہوئی غلط تفصیل بتائی گئی۔ اوہو۔ پھر جب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کا حلیہ مبارک اس جھوٹی تفصیل سے تو ملتا نہیں تھا۔ ظاہر ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، کہا کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا ذکر تورات میں ہے۔ استغفر اللہ۔ اسی لیے دیکھیں، آیت میں 2 بار ویل کا ذکر ہے۔ ایک تو اس بات پر کہ اپنے ہاتھوں سے غلط لکھا، مما کتبت ایدیہم، اور دوسرا ویل اس کمائی پر جو اس غلط کام سے حاصل کی، وویل لہم مما یکسبون، یعنی گناہ بھی کیا اور اس گناہ کی کمائی بھی کھائی، دونوں پر وعید ہے۔ سمجھ گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تفسیر اس آیت کو ایک بہت سخت وارننگ کے طور پر پیش کرتی ہے کہ اللہ کی کتاب میں یا کسی بھی مذہبی متن میں ذاتی فائدے کے لیے رد و بدل کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے ایک تاریخی مثال دی گئی ہے ان کے بقول۔ جی بالکل، کچھ یہودی علماء کے مبینہ فعل کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ ماخذ قرآن کی آیت اور اس تفسیر کی روشنی میں ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں،
سنگین تاریخی دعویٰ کر رہا ہے یقیناً کہ کس طرح مذہبی اختیار کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، یہاں تک کہ مقدس متن کو بدلنے کی حد تک جایا گیا۔ جی بالکل، اور یہ بات ہمیں ایک بڑے سوال کی طرف بھی لے جاتی ہے نا؟ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ تفسیر تو ایک خاص واقعے، ایک خاص الزام پر مرکوز ہے، لیکن یہ جو تعلق ہے علم، اختیار اور ممکنہ بدعنوانی کا، کیا یہ صرف اسی ایک جگہ، اسی ایک زمانے کی بات ہے، یا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو شاید مختلف ادوار میں، مختلف تہذیبوں میں جہاں بھی علم اور طاقت اکٹھے ہوتے ہیں وہاں سر اٹھاتا رہا ہے؟ یہ واقعی ایک غور طلب نکتہ ہے کہ علم اور اختیار کا غلط استعمال یہ شاید ایک زیادہ وسیع مسئلہ ہے جس پر سامعین